اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین جلدی سے آج کی جو نماز ٹائمنگ ہے آپ کو بتا دوں، ظہرین کا وقت ہوگا 1 بجے، مغربین 8:19 پر، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:13۔ آج لندن میں ظہرین کا وقت 1 بجے، مغربین 8:19، اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 4:13 پہ۔ اور ثواب کمائیے ہی سیگمنٹ میں، اور یہ دعا کرنا کسی مریض کے لیے یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو ایک میسج ملا، سیف علی جو 16 سالہ مریض ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ان کے گردوں کی بیماری ہے، تو ان کی صحت یابی کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو دعا دیجئے گا۔ سیف علی 16 سالہ مریض ہیں، گردوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو آپ ان کی صحت یابی کے لیے ضرور صدقے دل سے دعا کیجئے۔ اور جہاں وہی میں بات کہتا ہوں کہ دوائیں کام چھوڑ جائیں، وہاں دعائیں کام آتی ہیں، اور لاکھوں ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو دعا ہے اس مریض کے علاوہ بھی جو بھی ہمارے مریض ہیں ہسپتال میں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو خبروں سے پہلے موسم کی صورتحال آپ کو بتا دوں، لندن میں آج زیادہ سے زیادہ 11، کم سے کم 2 اور ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ مانچسٹر میں 11 اور 1، یہاں بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت دھوپ نکلی ہوئی ہے، کوئی بارش کا امکان نہیں ہے۔ گلاسگو میں 10 اور 3، یہاں پر زیادہ تر موسم خشک رہے گا۔ پیرس میں 16 اور 5، یہاں بارش ہو سکتی ہے۔ اوسلو میں 12 اور 1، یہاں بھی بارش متوقع ہے۔ بریشیا میں 23 اور 12، یہاں پر بھی بارش کے چانسز موجود ہیں۔ نئی دلی میں 37 اور 25، یہاں کا موسم خشک ہے۔ حیدرآباد دکن میں 40 اور 24، یہاں کا موسم بھی خشک رہے گا۔ پاکستان کے اسلام آباد میں 32 اور 20، یہاں اب موسم خشک ہے۔ کراچی میں ہلکے بادل موجود ہیں، مجموعی طور پہ موسم خشک رہے گا 35 اور 25۔ ہلکی بارش ہوگی گلگت میں 15 اور 9، جبکہ موسم خشک رہے گا کوئٹہ میں، وہاں کا ٹیمپریچر ہے 24 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ یہ موسم کی صورتحال تھی۔ تازہ ترین خبریں کیا ہیں؟ ملیر اردو نگر کراچی کے قریب فائرنگ سے جو لشکر جنگوی کے دہشت گردوں کی جو فائرنگ تھی، اس سے حسنین مہدی شہید ہو گئے، اور آج ان کا نماز جنازہ ادا کیا جا رہا ہے اس وقت۔ تو شیعہ ٹارگٹ کلنگ کی ایک اور خبر ہے، اور ایک اور اطلاع میں آپ کو دوں کہ ملیر میں کل فائرنگ ہوئی، جس میں حسنین مہدی شہید ہو گئے، اور آج ان کی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔ تو ہم سب حسنین مہدی شہید کی جو اہل خانہ ہیں، جو ان کے ورثاء ہیں، ان کے ساتھ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ایک بار پھر مذمت کرتے ہیں ان تمام دہشت گردوں کے اس کبھی کام کی، اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جن کا کام لوگوں کی جان کی حفاظت کرنا ہے، لیکن جب بھی دہشت گردوں کا جی چاہے، جس گلی میں جی چاہے، وہ اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ تو بہت ہی آسانی کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ کوئی بھی نہ امام بارگاہ میں کوئی خاص سیکورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، نہ ہی جو ایسے افراد ہیں جو جن کے تھوڑے سے بھی خدمات ہیں معاشرے میں، جو شیعہ افراد ہیں، پچھلے دنوں جو بہت بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، تو ایسے واقعات کے بعد بھی کوئی عملی طور پہ گو کہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے آپریشن جاری ہے، لیکن اس آپریشن کا اس وقت فائدہ ہوگا جب ہمیں اس طرح شہادتوں کی خبر نہ ملے گی۔ اور جب ہم ایک شہید کی بات کرتے ہیں، ایک اس طرح کے قتل کی بات کرتے ہیں، تو تھوڑا سا تمام ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ اس آنگن میں یا جہاں سے یہ نوجوان کی لاش اٹھی ہوگی، تو وہاں پر اس کی ماں کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے والد کی کیا کیفیت ہوگی، اور ہر کوئی جو بھی آپ دیکھیں، آپ کے پیارے اس وقت اگر گھر سے باہر ہیں تو آپ کو بہت سی ان پہ امیدیں ہیں، آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، بہت سے آپ نے پروگرامز بھی بنا رکھے ہوں گے، خوش و خرم آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کی اسی طرح سے زندگی گزرتی رہے، لیکن وہ ایسے گھرانے جہاں پر کچھ اچانک اس طرح کی خبر آ جاتی ہے کہ آپ کی کوئی بھائی یا بیٹا یا آپ کے شوہر کو گولی لگی ہے فلاں علاقے میں، اور وہ ہسپتال میں ہیں، اور پھر آگے پتہ چلتا ہے کہ طبی امداد بھی صحیح نہیں ملی، اور وہ خالق حقیقی کو جا ملے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں ان گھرانوں کا آپ تصور کیجئے کہ کیا کیفیت ہوگی۔ بس دعا ہے کہ شہداء کے درجات بلند اللہ تعالیٰ فرمائے، اور پھر جو ان کے ورثاء ہیں ان کی بھی ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہو رہا ہے، یہ جو خبریں ہم پڑھتے ہیں، اگر ہم نے یہ دیکھا یا یہ سمجھا کہ یہ دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ بددیانتی یا ایک بے انسانی جو ایک ہمارے اندر جو سوچ ہوگی وہ نہیں ہوگی۔
تو بہتر یہی ہے کہ اس تمام جو حادثات ہو رہے ہیں، سانحات ہو رہے ہیں، ان کو اپنا سانحہ سمجھے، اپنا دکھ سمجھے، تو تب کہیں جا کے ہم ان حالات پہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ سمجھا کہ یہ فلاں علاقہ ہے، فلاں جگہ پہ فلاں فرقے کا بندہ شہید کیا جا رہا ہے، تو یقین جانیے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ دہشت گرد جو ہیں وہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے، آپ کے پیاروں تک بھی پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہمیں ضرور سبق سیکھنا ہوگا، ہمیں ضرور جاگنا ہوگا اس طرح کی وارداتوں کے بعد، اس طرح کی سانحات کے بعد۔ ایک اور خبر کراچی کی ہی کہ شیر شاہ اکبر چوک کراچی میں کل مسلح افراد نے 3 افراد کو قتل کر دیا۔ منگو پیر سے بھی 1 لاش برآمد ہوئی، اور کل ہی محمود آباد میں MQM کے کارکن محمد فیصل کی نماز جنازہ بھی آج ادا کی جا رہی ہے۔ تو بس بغیر کسی وجہ کے مار دیا جا رہا ہے، کسی بھی فرقے کے ساتھ وابستگی ہو سکتی ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ وابستہ ہو سکتا ہے، اس کی جو بھی خواہش ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزار والے سے اگر وہ جانا چاہتا ہے، فلاں جماعت میں جانا چاہتا ہے، تو ہر کسی کو یہ آزادی ہونی چاہیے۔ دوسرے کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس انداز میں اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے۔ تو کراچی ابھی تک جل رہا ہے اور آپریشن بھی ہو رہا ہے، لیکن کراچی کے حالات جوں کہ توں ہیں۔ نگران حکومت آئی ہے، پکڑ دکڑ ہوئی ہے، خبروں میں ضرور آتا ہے کہ اتنے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، لیکن جب تک یہ وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ انسان جو ہیں، وہاں کے جو شہری ہیں، بے یار و مددگار ہیں۔ اور جو تازہ ترین موجودہ اطلاعات ہیں، پرویز مشرف جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں خبروں میں ہی، تو انہی سے متعلق ایک اور خبر دوں کہ حالات جو بھی ہوئے، یہ ان کا بیان ہے کہ حالات جو بھی ہوئے وہ ان کا سامنا کریں گے۔ اپنی مرضی سے پاکستان آیا ہوں اور عدالتوں کا احترام کرتا ہوں۔ آج صبح انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا گیا اور ان کو دوبارہ پھر اپنے گھر میں وہاں پہنچایا گیا، اور اسی گھر کو ایک سب جیل قرار دیتے ہوئے اب ان کو وہیں پہ رکھا جائے گا۔ IG اسلام آباد کو ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا ہے کہ جنہوں نے کل پرویز مشرف کو عدالت سے فرار ہونے میں مدد کی تھی۔ تو یہ واقعی کل بھی ہم نے اس پہ بات کی کہ یہ عجیب بات ہے، اور ابھی بھی بریکنگ نیوز کراچی کی آ رہی ہے کہ کراچی کے سرجانی، بن قاسم اور بلدیہ میں فائرنگ کے واقعات میں 3 افراد مزید شہید ہو گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کراچی کی یہ جو کل خبریں تھیں، یا تھوڑی سی 1-2 گھنٹہ پہلے میں نے اپڈیٹ کی، لیکن تازہ ترین واقعات کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں 3 مزید افراد جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ یہ علاقے ہیں سرجانی، بن قاسم اور بلدیہ۔ تو یہ واقعات کراچی میں اب بھی جاری ہیں۔ تو پرویز مشرف کی جو بات ہو رہی ہے کہ کل ان کو فرار کروایا گیا، IG کو بلایا گیا اور ان اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے، تو دیکھیں وہ اہلکار جو ہیں وہ کس حد تک وہ اس میں حق بجانب اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ سابقہ صدر تھے، وردی والے تھے، تو اس لیے ہم نے ان کو جانے دیا، ورنہ بہت سے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں ان کو ایک ہی پل میں جو پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بھی خیر انٹیسپیٹ کر لیتے ہیں کہ کون سا سیاستدان جس کے برے دن آنے والے ہیں، وہ آہستہ آہستہ گھیرا تنگ کرتے کرتے ان کو پتہ ہے کہ کس سیاستدان کو گریبان سے پکڑنا ہے۔ لیکن یہاں پر پولیس والے یا جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ بھی سیانے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ سابقہ صدر رہ چکے ہیں اور وردی والے صدر رہ چکے ہیں، تو پھر ان کا پروٹوکول کیا ہوگا، ان کے کہاں کہاں رابطے ہوں گے، تو ان کو تھوڑا سا ریمنڈ ڈیوس جیسا سلوک ان سے کرنا ہوگا۔ تو یہ اب ہے، اب ان پہ آج سینٹ کی ایک قرارداد بھی ہوئی کہ ان پر غداری کا مقدمہ بھی چلایا جائے اور دہشت گردی کی عدالت میں ان کے خلاف کیس چلایا جائے۔ تو پرویز مشرف ان ہیں، بہرحال الیکشن سے وہ آؤٹ ہوئے لیکن خبروں میں وہ ان ہیں، اور سب سے بڑی جو ہیڈ لائنز ہیں سب نیوز بلیٹن میں پرویز مشرف ہی چھائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں اگر وہ واقعی سیاستدان بننا چاہ رہے ہیں تو آگے چل کے دیکھیں کہ وہ جیل میں جب جائیں گے کتنی عرصہ ان کو سزا ہوگی، نہیں ہوگی، معاف کر دیا جائے گا، اور ان کے علاوہ کون کون سے لوگ ان میں آرٹیکل 6 کے زمرے میں آئیں گے، تو یہ ایک لمبا کیس ہے۔ اور اسی حوالے سے کیونکہ مشرف کے حوالے سے بات ہوئی تو نواز شریف صاحب کا ایک بیان میں آپ سے پہلے شیئر کر لوں۔ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ ملک دشمنوں سے کیا سلوک کرنا ہے فیصلہ قانون نے کرنا ہے، پتہ نہیں پرویز مشرف کو کس نے سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ دیا، پنجاب کی طرح باقی صوبوں مرکز میں بھی بیوروکریسی تبدیل کی جانی چاہیے، نواز شریف کا بیان ہے۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ پتہ نہیں پرویز مشرف کو کس نے سیاست میں حصہ لینے کا مشورہ دیا، تو نواز شریف اگر خود اپنے آپ سے پوچھیں اور 99 تک چلے جائیں، اور جب ان کو آرمی چیف انہوں نے بنایا اور سیاست ہی کر کے ان سے بھی پہلے جیسے بھٹو صاحب نے ضیاء الحق کو لگایا،
2-3 سینئر جنرل کو کراس کر کے، اور اسی طرح جنرل پرویز مشرف کو بھی پہلے نواز شریف کے وہ بہت ہی پسندیدہ جنرل تھے، ان کو لگایا. اس کے بعد جو اب ان کی انبن ہو گئی اور اس کے بعد ایک نئی کہانی کھڑی ہے ہوئی وہ جو آپ کے سامنے ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں ان کو کون سیاست میں لائے. تو سیاست میں لانے کا جو سہرا ہے وہ نواز شریف کے سر ہی ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ سے نہیں پوچھ رہے. وہ کہہ رہے کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا، کیا ہو گیا بھائی، چور مچائے شور والی بات. تو یہ والی بات نواز شریف صاحب کا بیان تھا، کیونکہ مشرف سے ریلیٹڈ تھا، اس لیے میں نے اخبار سے دیا. تو اخبار جو بعد میں جو شہ سرخیاں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. ایک اور خبر ہے کہ امریکی ٹائم میگزین میں ملالہ دنیا کی 100 بااثر شخصیات میں شامل ہیں. ان کی جو تصویر ہے سر ورق پہ چھاپی گئی ہے. ملالہ کو لڑکیوں کی چیمپئن قرار دیا گیا ہے. فہرست میں مشل اوباما اور برطانوی شہزادی کیتھرین ان کے بعد ہیں. تو ملالہ یوسفزئی جن پہ حملہ کیا گیا، اور بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ حملہ بھی نہیں ہوا، لیکن کچھ تھوڑا سا اس میں انصاف ضرور کرنا چاہیے کہ واقعی جو ان کا آپریشن ہوا، جو ان کے اب منہ کا ایک شیپ نظر آتا ہے، تو اس سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر حملہ ہی نہیں ہوا. یا وہ امریکہ کی ایجنٹ تھیں، تو اگر وہ امریکہ کی ایجنٹ تھیں تو پھر وہ اس عام لڑکیوں والی پک اپ وین میں وہ کیا کر رہی تھیں؟ اگر امریکہ کی ایجنٹ تھیں تو پھر ان کو ایک ایسی گاڑی ہونی چاہیے تھی جو ان کو محفوظ مقام پہ لے کے جاتی، یا ان کا کوئی اسکول بڑا بہترین ہوتا، یا کسی بڑے شہر میں وہ پڑھ رہی ہوتی. تو بس ایسے ہی ہم بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو امریکہ کی ایجنٹ تھی، وہ ادھر آ گئی ہے. یہ ہم کہتے ہیں، یہ ناانصافی ضرور ہے کہ ملالہ جیسی اور بہت سی لڑکیاں پاکستان میں موجود ہیں جن کو قتل کیا جا رہا ہے، بہت ان سے بھی زیادہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کو بھی ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو ان کے ساتھ بھلا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں نا کہ جو ہمارا بھلا نہیں ہوا تو دوسرے کا بھی کیوں ہوا ہے. ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے. ملالہ کو جو نقصان پہنچا یا جو اس کا کارنامہ ہے یا جن حالات سے وہ دوچار ہوئی، تو وہ میرے خیال میں وہ حق بجانب ہے کہ وہ جو بھی پاکستان کے طور پہ ایک سافٹ امیج جو کہا جاتا ہے، جی اس نے بہت سے ایسے کارنامے دیے ہیں. ایک کتاب بھی وہ لکھ رہی ہیں اور یہاں پہ ویسٹ میں ان کی پذیرائی ہوئی ہے. تو ایک یہاں کا جو امریکہ کا بلکہ میگزین تھا، اس میں 100 دنیا کی جو بااثر شخصیات ہیں ان میں ملالہ کا نام بھی آیا ہے. بہرحال ان کے مخالفین اب بھی کہیں گے کہ ملالہ نے سب ڈرامہ کیا ہے، وہ امریکہ کی ایجنٹ تھی، کیونکہ امریکہ کا ایجنٹ کہہ دینا وہ بہت آسان ہے، لیکن جو اصل امریکہ کے ایجنٹ ہیں وہ ہمارے حکمران بنے ہوتے ہیں. ڈرون حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایون مولانا فضل الرحمان ایک دن ایک آل پارٹیز کانفرنس کرتے ہیں، اگلے دن امریکی سفیر سے ملتے ہیں، بتاتے ہیں کیا ہوا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کیا حکم ہے میرے آقا. وہ امریکی ایجنٹ نہیں ہے، ملالہ یوسفزئی امریکی ایجنٹ ہیں. تو تھوڑا سا انصاف ہمیں بھی اس میں بھی کرنا ہوگا. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ بجلی بحران شدید، 14 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، کاروبار بند، معمولات زندگی متاثر. تو ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا آئندہ حکومت کے لیے بجلی کا بحران ہے. ہم بہت سی اسکیمیں ہم نے شروع کر دی، روٹی، سستی روٹی سے لے کے بے نظیر انکم سپورٹ اسکیم تک. کاش ایسا ہوتا کہ یہ بجلی کے کچھ ایسے ذخائر یا کیسے پروجیکٹس جو ہیں ہم بناتے تاکہ مزدوروں کو کام کرنے کی تو ہوتی. اب جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں میں لاہور میں ایک ہوتا تھا کہ خواتین ایسی دستکاریاں یا ہاتھوں کی ایسی بنی ہوئی صنعتوں میں وہ مصروف ہوتی تھی، بجلی سے چھوٹی چھوٹی بوتلوں کے ڈھکنے بنا کے وہ اپنا ٹھیک ٹھاک کاروبار کرتی تھیں. لیکن جب بجلی نہیں ہے، یہ چھوٹی صنعتیں بھی بند ہے. جو گلی محلے میں سیالکوٹ گجرات میں آپ نے دیکھا ہوگا، فٹ بال، یہ سپورٹس کا جو سامان تھا بہت آسانی سے بنایا جاتا تھا، لیکن یہ تمام چیزیں بند ہو چکی ہیں، بجلی نہیں ہے. تو بجلی اگر ہوتی تو نہ لوگ روٹی کو روتے، نہ ہی ان کو کوئی بھیک لینا پڑتی. تو بجلی ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو اگلی حکومت کے لیے ایک ٹف چیلنج ہوگا. سب سے اولین ترجیح آئندہ حکومت کو یہی کرنی ہوگی. لیجئے ایک اور خبر ہے، لاہور کے علاقے مغل پورہ میں غیر ملکی چینل کا نمائندہ بن کر لوگوں سے پیسے وصول کرنے والا فراڈیا گرفتار. بھتہ خوری اور فراڈ کے بارے میں اس سے تفتیش بھی جاری ہے. تو اس خبر کو اگر میں اس طرح بھی لوں کہ جو غیر ملکی چینل کا نمائندہ کوئی بنا ہوا ہے، ایسے بہت سے لوگ جو اس وقت انڈیا پاکستان میں کہیں بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، ایک دو بار ہمیں اطلاع یہ بھی آئی کہ ہدایت ٹی وی کا نمائندہ بن کے بھی کسی نے آپ کو فون کیا ہے، آپ کو اس نے کہا کہ آپ جو ڈونیشنز ہیں آپ اس کو دے دیں. اور بعض اوقات یہ بھی فون کیا جاتا ہے جو بھی آپ کے مسائل ہیں ہم خبریں دیں گے، یہ سب کچھ کریں گے. تو ایک بار مجھے یاد ہے شہداد پور سندھ سے مجھے ایک بھائی کا فون آیا کہ ایک بندے کا اس طرح فون آیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ٹی وی کا نمائندہ ہوں. تو یقین کیجئے کہ اور بالکل یہ کنفرم کر لیجئے کہ پاکستان میں فی الحال جو ہے وہ اس طرح کا اور کوئی ایسا نمائندہ نہیں کہ جو آپ سے
یہ فیس طلب کر کے کوئی بھی آپ کی کوئی خبر لگوائے، کوئی آپ کے لیے پروگرام پیش کرے، آپ کی ریکارڈنگ یہاں پہ بھیجے، تو آپ ڈائریکٹ ہمیں فون کریں اور پوچھ لیں کہ جو بھی ہمارے وہاں پہ صحیح نمائندے ہیں وہ کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں۔ ڈائریکٹ آپ کسی کو بھی یہ کہنے پہ آپ اس کو پیسے نہ دے دیجیے گا کہ بس وہ کہہ دے کہ میں ہدایت ٹی وی کا نمائندہ ہوں، آپ اسے اس کے جو بھی ہے وہ نمائندہ بناتے ہوئے اس کو پیسے دے دیں۔ تو یہ تحقیق آپ نے خود کرنی ہے، کیونکہ یہ کام دوسرے چینل کا ہو سکتا ہے، تو یہ ہمارا بھی پہلے تو ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر میں ہدایت فیملی ممبرز کو ضرور چوکنا کروں گا۔ راجن پور میں گیس پائپ لائن تباہ، پنجاب کو گیس کی سپلائی میں کمی۔ تو گیس پائپ لائن تباہ کرنے کے یہ بہت سے واقعات بلوچستان میں ہوتے رہے ہیں۔ راجن پور میں تو گیس پائپ لائن جب تباہ کی جاتی ہے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی پہلے تو گیس ضائع ہوتی ہے، جو لوگ بیچارے لائنوں میں لگ کے یا ہزاروں کے بل بھر کے وہ گیس اپنے لیے میسر کراتے ہیں، لیکن جب دھماکے سے اٹھا دی جاتی ہے، وہ ساری تباہ کر دی جاتی ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ حکومت کو یہ گیس پائپ لائنز کی حفاظت بھی کرنا ہوگی، کیونکہ آگے جو پروجیکٹس آ رہے ہیں جس پہ ہم بہت فخر کر رہے ہیں، پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے، تو اس کی بھی اگر حفاظت ہی نہ کی گئی تو اس کا لگانے کا کیا فائدہ، اربوں روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ۔ ایسی چیزوں کو بھی سیکورٹی فراہم کرنی حکومت کا کام ہے۔ کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں۔ عراق میں 2 دن بعد ہونے والے انتخابات پر سیکورٹی سخت ہے۔ زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔ جو پاکستان سے 37 زائرین بغداد گئے تھے، ان کو ایئرپورٹ پر ہی روک لیا گیا، اور وہاں پر آئندہ جو انتخابات ہونے والے اس کی وجہ سے سخت سیکورٹی کا انہیں سامنا ہے۔ کل بغداد میں بھی ایک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور غزنی افغانستان کی خبر ہے کہ طالبان کے حملے میں 13 افغان اہلکار ہلاک ہو گئے، اور بوسٹن کی یونیورسٹی میں دھماکے اور فائرنگ سے ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا۔ تو بوسٹن میں میراتھن کی پچھلے دنوں خبریں تھیں، اور آج بھی ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پولیس کار ہلاک ہوا ہے۔ 2010 میں پونا میں دھماکے کرنے کے جرم میں ایک شخص مرزا حمایت بیگ کو انڈین عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں۔ اور پرویز مشرف کو چک شہزاد سے پولیس ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا گیا ہے، تو ان کے گھر سے بھی ان کو پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے اب منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی تازہ ترین جو خبر اس وقت ہیڈ لائن کی صورت میں چل رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب میں چاہوں گا کچھ وقت ہے تو آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی ہم اوپن کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کے مقامی اخبار میں سرخیاں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہاں اور کچھ جو بڑی بڑی خبریں ہیں اس اخبار کے مطابق وہ کون کون سی ہیں، اور آپ کے ذہن میں بھی کوئی بات ہو۔ الیکشن کی صورتحال ہے، گہما گہمی ہے، پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے جو لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے، کیا حالات ہوں گے۔ دہشت گرد جو ہیں وہ بالکل انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، کچھ جماعتیں جو ہیں ان کو وہ بالکل ایسے فری ہینڈ دے رکھا ہے۔ تو ایسے حالات میں پاکستان میں الیکشن کیسے ہو رہے ہیں، تو اس پر آپ بھی اگر بات کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ لیجیے یہاں کی جو اخبار ہے، سب سے بڑی سرخی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے آرڈیننس کا مسودہ تیار۔ تو بیرون ملک پاکستانیوں کی جو ووٹنگ کے لیے کہ وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، یہی پورے 2-3 مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے یہ لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ہوگا نہیں ہوگا۔ تو ایک آرڈیننس کا مسودہ تیار ہوا ہے، ابھی بھی فائنل جس کو کہا جائے کہ وہ ہو گیا ہے یا اس کے انتظامات ہو گئے مختلف کونسلیٹ میں، تو وہ فی الحال نہیں ہے، لیکن مسودہ تیار ہوا ہے، اور امید اب بن چکی ہے کہ شاید بیرون ملک جو پاکستانی ہے، جو بڑے بڑے ممالک ہیں، برطانیہ، امریکہ اور یو اے میں جہاں پر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور یورپ کے بھی بہت سے ایسے ممالک ہیں، تو وہاں پر وہ پولنگ کا کوئی ایسا انتظام کریں۔ چیف الیکشن کمشنر فخر الدین ابراہیم کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سیکورٹی اقدامات پر غور، ضلعی سطح پر سیکورٹی کمیٹیاں بنانے کی منظوری، انتخابی نگرانی کے لیے سینٹ کمیٹی کا مطالبہ مسرت۔ صدر زرداری کا چیف الیکشن کمشنر کو فون، انتخابی امیدواروں کی سیکورٹی سے متعلق تشویش کا اظہار کیا، کسی سانے سے بچنے کے لیے سیکورٹی بارے سرگرم کردار ادا کرنے کی ہدایت۔ تو یہ بڑی سرخی تھی یہاں پہ، اور صدر زرداری کا بھی فون گیا چیف الیکشن کمشنر کو، اور انتخابی امیدواروں کی سیکورٹی سے متعلق بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تو 2008 کے بعد جو اب یہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو بالکل یہ صحیح بات ہے کہ امیدوار جو ہیں ان کی جان کا بھی کافی خطرہ ہے ان کو بھی، اور اس حوالے سے جتنے بھی اقدامات کیے جائیں وہ کم ہیں۔
مشاہد حسین صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے اسپوکس مین ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی انتخابی عمل متاثر کر سکتی ہے. واقعات تشویشناک ہیں. مشرف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں. پاکستان آ کر غلطی کی. مشاہد حسین کا کہنا تو سیاسی مستقبل نہیں ہے. یہ وہی اسی پارٹی کے یہ بھی رکن ہیں کہ جس پارٹی نے کہا کہ ہم مشرف کو 10 بار وردی میں صدر نامزد کروائیں گے یا صدر بنوا کے دکھائیں گے. اور فوراً بہت بڑا کردار رہا ہے کاف لیگ کا اور مشرف صاحب کا خود بھی. تو بہت سے لوگ اب ان سے کنی کترا رہے ہیں. جو ان کے پرانے دوست تھے وہ بالکل ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور اب وہ اس وقت پولیس ہیڈ کوارٹر منتقل ہو چکے ہیں. تو وہی بات کہ دوست وہی جو مشکل میں کام آئے. اس وقت شاید مشرف صاحب کے بہت کیا دور ہوتا تھا مشرف صاحب کا کہ پتہ چلنا کہ ہیلی کاپٹر ان کا گزرنا ہے, نیچے پوری زمین جو ہے وہ تہس نہس ہو جانی اور بالکل خاموشی چھا جانی کہ اوپر سے ہیلی کاپٹر مشرف صاحب کا گزر رہا ہے. لیکن اب یہ حالات ہیں کہ عدالتوں میں ان پر جوتے پھینکے جا رہے ہیں, ان پر جملے کسے جا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ ایک سابقہ فوجی جرنیل کو آیا سزا ہو پاتی ہے یا نہیں, کیونکہ اصغر خان کیس میں عدالت نے یہ کہا تھا کہ جو سابقہ فوجی جرنیل ISI کے اس وقت کے چیف تھے, جنہوں نے پیسے دیے, جو پیسے لینے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں اور جنہوں نے دیے وہ بھی مجرم ہیں, لیکن وہ جرنیل ہیں ظاہر ہے, تو اس پر فی الحال اس وقت کی حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. تو اس وقت یہ بھی سابقہ جرنیل ہیں اور بہت بڑا ان کا نام رہا ہے. تو کیا یہ اس پر کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے گا؟ یہ ٹال مٹول کرتے ہوئے شاید نگران حکومت یہی کہے کہ آئندہ حکومت کے کھاتے میں ڈال دیا جائے کہ وہ مشرف صاحب سے کیا سلوک کریں گے. بہرحال عدالتوں نے تھوڑا سا جو آہستہ آہستہ ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے. یہاں کی خبر ہے کہ آرمی بیس اڑانے کی سازش, 4 ملزمان کو 30 سال سزا. جسٹس ولکی نے ملزمان کو عوام کے لیے مستقل خطرہ قرار دیتے ہوئے صوابدیدی اختیارات کے تحت توسیع سزائیں سنائیں اور زاہد, سرفراز, فرحان اور ارشد نے گھروں کی تلاشی کے بعد بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. یہ جج کے ریمارک سے لندن کی عدالت نے ایک کھلونا کار بس کے ذریعے ایک آرمی بیس کو اڑانے کی سازش جو ہے جو پکڑی, تو اس کے ملزمان کو 30 سال کی سزا یہاں کی لندن کی مقامی عدالت نے سنائی ہے. چیف جسٹس افتخار چودھری کا یہ بیان کہ کسی کو امتیازی سیکیورٹی اور مراعات نہیں لینے دیں گے. سرکاری افسران غیر قانونی احکامات ماننے کے پابند نہیں ہیں. تو اس پر ہم کل بھی بات کر چکے کہ ایسا قانون یا ایسی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو بھی ایک بار وزیر رہ چکا ہے اس کو تاحیات, اگر وہ جیتے ہارے جس بھی حالت میں ہو, حکومت کا کام ہے کہ اس کی سیکیورٹی اس کو کی جائے. کل راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں, جو سابقہ وزیر اعظم ہیں, ان پر یہ کہا گیا کہ شاید ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, لیکن بہرحال ان کے حق میں فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. اور یہاں یہ ہیڈ لائن بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت دی گئی. ان کے وکلاء کا یہ موقف تھا کہ جو رینٹل پاورز کیس ہیں یا جو بھی ان کے خلاف کیس ہیں اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا, ان کو مجرم قرار نہیں دیا گیا. تو جس بھی شخص کو ابھی مجرم قرار نہیں دیا گیا تو پھر اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے راجہ پرویز اشرف جو ایک ایسا کہ کافی دھچکا تھا پچھلے دنوں کہ پیپلز پارٹی کا آخرکار کون پھر آگے چل کے کوئی ایسا چہرہ نظر آئے گا کہ جو بڑا چہرہ ہو, بڑے منصب پہ رہا ہو اور آئندہ الیکشن بھی لڑ رہا ہو. تو بہرحال یوسف رضا گیلانی وہ پہلے نائل ہو چکے ہیں, لیکن سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کو وہاں گجر خان سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ عوام کی پذیرائی کتنی حاصل کریں گے, یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا. سعیدہ واسی کا ایک اور بیان یہاں چھپا ہے کہ تشدد کی حالیہ لہر کے باوجود پاکستان میں پرامن انتخابات کے خواہاں ہیں, اور یہاں کی جو بھی انتظامیہ ہے, جو بھی حکومت ہے اور کوئی بھی بیرون جو طاقتیں ہیں وہ یہی چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں. کسی پارٹی کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن پر سب کو اعتماد ہے. برطانیہ کسی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہا, نئی حکومت کے ساتھ کام کریں گے. اور پاکستانی امداد میں کٹوتی کے لیے برطانوی حکومت پر دباؤ موجود ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی مدد کا مطلب کسی پارٹی کی حمایت نہیں ہے, اور اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے معاملے پر بحث ہونا چاہیے, یہ کہا سعیدہ واسی نے. اور الیکشن بالکل ہونے چاہیے اور اس کو جتنا زیادہ پرامن
بنایا جا سکے وہ ہونا چاہیے، اور بیرونی جو طاقتیں ہیں خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے، اور پاکستان کی امداد میں کٹوتی کے لیے بہرحال یہاں کی انتظامیہ پہ کافی دباؤ موجود ہے۔ ظاہر ہے جب اس طرح کی خبریں آئیں گی، غبن ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے، اور یہاں کی حکومتوں کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی امداد دی جاتی ہے جس مد میں دی جاتی ہے وہاں پر استعمال ہی نہیں ہوگی، کوئی رستے میں اچک لے گا تو پھر وہاں پر امداد دینے کا فائدہ کیا ہے۔ تو یہ بتایا ہے سعید عباسی نے کہ یہاں پر کافی دباؤ ہے کہ پاکستان کی امداد میں کٹوتی کی جائے، لیکن فی الحال کٹوتی یہاں سے کی نہیں گئی ہے۔ میر ہزار خان کھوسو نگران وزیر اعظم، ان کا یہ کہنا کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جلد شروع کیا جائے گا، آئین مذہبی آزادی اور تمام شہریوں کے برابری کا ضامن ہے، ہم آہنگی کو یقینی طور پر برقرار رکھنا ہوگا، اور انتخابی امیدواروں کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے اور سازگار ماحول بنایا جائے گا۔ تو ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، یہ کہا نگران وزیر اعظم کھوسو صاحب نے۔ اور زلزلہ جو پچھلے دنوں پاکستان کے کئی علاقوں میں آیا، بلوچستان کے قریب جو علاقے اس میں تقریباً 40-50 اموات بھی ہوئی ہیں، تو وہاں پر بحالی کا کام جلد ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو مجھے یاد آ رہا ہے 2005 کے زلزلہ متاثرین بھی ابھی بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ ابھی تک ان کی مکمل بحالی نہیں ہوئی، تو بہرحال یہ حکم تو دیا گیا ہے۔ لیجیے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول عرض کر رہا ہوں، فاروق بھائی کیسے ہیں؟ جی غلام رسول صاحب بہت شکریہ۔ جی غلام رسول نوٹنگھم سے۔ بسم اللہ۔ آپ کی خبریں سنی، باخبر ہوا، اور ایک بات سے میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ اپنی سوغات بھی پیش کرتا چلوں۔ جی بسم اللہ۔ وہ کہ جو آپ نے کہا کہ ٹی وی چینل کے نام سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہی نہیں برطانیہ میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا۔ اور لوگ جا کر دستک دیتے ہیں، اور طرح طرح کے صرف چینل ہی نہیں بلکہ اور بھی طرح کے ہیں، اجمیر شریف کے نام سے، مساجد کے نام پہ، مسجدوں اور امام بارگاہوں کے نام سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اور فرضی طور پر وہ بکیں بھی بنوا کر لے آتے ہیں۔ اب ویسے بکیں تو بن جاتی ہیں۔ تو عرض یہ کرنی تھی کہ آپ نے بہت اچھی خبریں دی ہیں، باقی دنیاوی معلومات میں بھی ہمیں علم ہوا، مگر یہ جو چیزیں ہیں ان کی بہت ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں، ہم لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آج کل بھیک مانگنے میں دنیا کے ہر سب سے ہم آگے ہیں، اور ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں، اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں، اپنے مذہب کو، اپنے فرقے کو، اور امام برگاہوں کو، مسجدوں کو، درسگاہوں کو، نہ جانے کیا کیا، مگر مقصد صرف پیسہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ اتنی چیریٹیاں مسلمانوں کی ہو چکی ہیں، اگر ہر چیریٹی ایک کنواں ایک شہر میں بھی کھدوا دیتی تو یقین کیجئے اس طرح سے پاکستان کی کوئی بھی آدمی پیاسا نہ ہوتا، مگر آج تک کوئی کنواں نہیں کھودا گیا۔ پیسے تو جاتے ہیں، 2-4 مکان بن جاتے ہیں۔ بس یہی میں کہنا چاہتا تھا کہ پلیز اس بات کو جاری رکھیے، آپ اویئر کرا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اور آپ کے ساتھیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ عوام کو اویئرنیس کرنے کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔ اللہ بہت شکریہ محترم غلام رسول صاحب، آپ نے پروگرام پسند کیا اور ہدایت ٹی وی کی کاوشوں کو سراہا ہے، بہت شکریہ۔ اور بہت اچھی بات ان کی کہ صرف پاکستان میں ہی جعلی ایسے چندے جمع کرنے والے افراد نہیں ہیں، یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو ضرور آپ جو بھی لوگ آپ کوئی بھی امداد کسی چیریٹی کو دے رہے ہیں، کسی کو بھی دے رہے ہیں، اس کی تحقیق ضرور کر لیں کہ اور زمینی حقائق دیکھ لیں کہ آیا اس کا کوئی کام وہ کر بھی چکے ہیں یا نہیں، کاغذی طور پہ وہ انہوں نے سب کچھ بکیں بنوا لی ہوں گی، انہوں نے سب کچھ بنوا لیا ہوگا، تو ایسے کام وہ اصل سے زیادہ نقل والے وہ زیادہ آپ کو لگیں گے، پھرتیلے بھی نظر آئیں گے، اپ ٹو ڈیٹ بھی نظر آئیں گے، تو ان سے ذرا سے چوکنا رہیں۔ واقعی کئی بار ہمارے دروازے بھی دستک ہوئی کہ یہ جی میں فلاں مسجد سے آئے ہوں، اور ہٹے کھٹے اور ٹھیک ٹھاک بندے، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کوئی رسید کوئی کس مسجد سے، اور پھر وہ فوراً اس سے چلے جاتے ہیں۔ تو باقاعدہ ان کا آپ 2 منٹ کا انٹرویو لے لیں تو پھر آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پتہ چل جائے گا۔ تو غلام رسول صاحب نے ایک اچھی بات کی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، اب آپ لائیو ہیں، بات کیجئے۔ چلیں، آپ کے ٹی وی کی آواز تو آ رہی تھی، بہرحال آپ بات کرنا چاہیں تو آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو
अगली खबर आपको दे दूं, जॉन कैरी जो वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अमेरिका के, उनका कहना है कि पाक भारत कशीदगी अफ़गानिस्तान के लिए नुकसानदेह है। तो पाक भारत कशीदगी अफ़गानिस्तान के लिए क्या, ये दोनों पाक भारत के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये पहले इन दोनों ममालिक को ये भी सोचना होगा, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, आपस में अब कशीदगी की वो दुनिया नहीं रही और दोनों एटमी ताकतें हैं। जो भी मसाइल हैं, कश्मीर के मसले से लेकर पानी के मसले तक जो भी मसाइल हैं वो हल किए जा सकते हैं। और अब वो दौर नहीं रहा कि आप बहुत आसानी के साथ किसी मुल्क पे कब्ज़ा या गलबा पा लें। तो ये एक बयान था कि अफ़गानिस्तान के लिए नुकसानदेह या हमारे सब के लिए नुकसानदेह है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। चले, आपकी कॉल ड्रॉप हुई। आप भी फिर दोबारा कहूँगा कि आप दोबारा आ सकते हैं। तो अगली ख़बर मैं बरतानिया की ही दूँ और यहाँ की एक बहुत ही इंकशाफ करने वाली ख़बर है कि बरतानिया के लाखों बच्चों का अपने ही घरों में तशद्दुद का निशाना बनने का इंकशाफ। बरतानिया के लाखों बच्चों का अपने ही घरों में तशद्दुद का निशाना बनने का इंकशाफ। हर साल 5.5 लाख बच्चों को घरेलू तशद्दुद या वालिदैन की अदम तवज्जोही का सामना करना पड़ता है। हुकूमती इदारों की इमदाद 9 में से सिर्फ 1 बच्चे तक पहुँचती है। मुल्क में कुछ अरसे से बच्चों की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाया जा रहा है। 2011 में 58,000 बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। तो ये ख़बर मैं आगे मज़ीद आपसे शेयर करूँगा। एक कॉलर हैं नकवी साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक साहब, अल्लाह मियां आपको अपने खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। इलाही बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेहरबानी। ये जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जिसको अभी गुलाम रसूल साहब ने भी कहा जी, मैं उसको स्वागत करता हूँ उसके ऊपर, बल्कि उसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपका टीवी ऑन करने से पहले मैं अपने यहाँ का टीवी ऑन कर रहा था और वो खबर जो यहाँ अब बयान की जा रही थी पाकिस्तान के अंदर, आपने उसको वहाँ बयान किया, यानी मुशर्रफ साहब का पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर उनका मुंतकिल होना। तो ये बात कि आप इस कदर टू द मिनट आप बातें बता रहे हैं और पाकिस्तान से आपको इतना लगाव है कि आप उसकी एक एक बात पर नजर रख रहे हैं, जज़ाकल्लाह। मेरे नजदीक बेहद अच्छी चीज है और मुझे खुशी है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, पाकिस्तान की खुशी में लोगों को खुश कर रहे हैं, पाकिस्तान के रंजों में दूसरे लोगों को रंजीदा भी कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपका कोरोना जो है वो दूसरे भी कोरोना अपना महसूस करेंगे। अल्लाह मियां आपको खुश रखे और आपके टीवी को हमेशा दायम कायम रखे और कामयाब रखे। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मोहतरम नकवी साहब इस्लामाबाद से आपने कॉल की। और बिल्कुल पाकिस्तान जैसे नकवी साहब, मैं क्या जो भी बैरूनी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान से दूर पाकिस्तानी बैठे हैं उन सबको अपने पाकिस्तान से बहुत लगाव है और ये चाह रहे हैं, देख रहे हैं कि दुनिया दीगर ममालिक में कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। हमारे वतन में अभी तक वो निज़ाम ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हमने करना क्या है। सदारती निज़ाम लाना है, पार्लिमानी निज़ाम लाना है, किस बंदे को चुनना है। तो ये अब अल्लाह करे कि आहिस्ता आहिस्ता 60-70 साल तो हो गई ये तजर्बात करते हुए, कहीं एक आगाज़ सही समत की तरफ अगर हमने कर दिया तो इसमें हम चंद सालों में हम बेहतर हो सकते हैं। तो एक सर्वे में तरक्की याफ्ता ममालिक में शायद मैंने एक जगह पढ़ा कि 1965 में पाकिस्तान का शायद 33वां नंबर था और जब 2005 में इस तरह का एक सर्वे किया गया तो पाकिस्तान का 128वां नंबर था। यानी 100 से हम बजाय के 33 से हम कोई बेहतर होते, 12 या 15वें नंबर पे होते, हम पीछे चले गए हैं। तो ये क्यों गए हैं, ये वजूहात बहुत सी हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद फारूक भाई। मौला अली मदद, माशाल्लाह हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद जी भाई, क्या हाल है? सही, खुश हो? ठीक, तबीयत सही, आप खुश रहो, आपके बच्चे, आपकी टीवी, पूरी टीम सलामत रहे। इलाही आमीन। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम और सबको या अली मदद, सलामत रहो। या अली मदद कहने वाले सलामत रहो, हुसैन की आजादारी करने वाले सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है। पहले तो मैं एक छोटा सा शेर करूंगा कलंदर का। उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, तलू वो सर है शामे कलंदर। मेरे भाई, खुदा सलामत रखे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सियासतदानों को और पाकिस्तान को खुदा सलामत रखे। हम तो यही दुआ करेंगे कि मौला हुसैन
इस मुल्क को सलामत रखे, ममनू को सलामत रखे और हिदायत टीवी को सलामत रखे, इसलिए कि हिदायत ने हमें हिदायत दी है। खुदा की कसम फारूक भाई, आप सलामत रहो, आपकी टीवी और पूरी कायनात के जो देखने वाले सब सलामत रहे। मैं तो ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान को जो बनाने वाले थे और जो बना रहे हैं वो बड़े अजीम और बड़े शहंशाह लोग थे। अभी तो ये हालत है, जो सदर पाकिस्तान होता है उसको जेल में डाला जाता है, जो वजीर आजम बनता है बाद में मर जाता है। हमें तो ये पता नहीं चलता है कि ये कैसा पाकिस्तान है, कैसी हुकूमत है। हम तो दुआएं करते हैं कि खुदा ताला इस मुल्क को सलामत रखे, इस सियासतदानों को सलामत रखे, अल्लाह उनको हिदायत दे, इस मुल्क की कम अज कम उसकी बानी करे, उस मुल्क के आदमी के लिए कुछ सोचे, अपने लिए नहीं सोचे। ये तो अपने लिए सोचते हैं फारूक भाई, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं सोचते। देखो ये कैसा मुल्क है हमारा, इलेक्शन भी यहाँ है, आदमी भी यहाँ मर रहे हैं, जो अल्पशियत का है उसको तो ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। कौन सा कसूर किया है हम लोगों ने, कौन सा कसूर किया है? वो जो नमाज पढ़ते हैं उनको मारते हैं। कौन सा कसूर किया है जो इमाम बारगाहों में मौला की अज़ादारी करते हैं और उसको मारते हैं? ये कौन सा मुल्क है? कम अज कम अल्लाह ताला इन मुल्क को और मुल्क के सियासतदानों को अल्लाह सलामत रखे। कम अज कम इतना तो सोचे कि ये मेरा मुल्क है, मैं मेरे लिए वोट डालते हैं, मेरे लिए कुछ करते हैं, तो कम अज कम जो हम लोग हैं जो उनको वोट देते हैं, वोट को छोड़े, अगर कलमे के लिए तो कुछ करे, मौला अली की विलादत के लिए तो कुछ करे, पाक रसूल की रिसालत के लिए तो कुछ करे, अल्लाह की वहदानियत के लिए तो कुछ करे। ये असेंबली में कसम उठाते हैं हमारे लिए कि हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, आदमी के लिए करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये करते हैं कि ये साहबों के साथ तो हम मिल भी नहीं सकते। अगर कोई साहब आता है तो 50 लोग उसके लाइन में खड़े होते हैं, भाई नहीं जाओ, साहब दीजिए। ये साहब तो हमारे लिए है, हमने वोट डाले, हमने सब कुछ किया, हमने कुर्बानी दी, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, इस मजहब के लिए कुर्बानी दी। ये मजहब इतना आसान नहीं था जो अभी हम घर में कलमे पढ़ रहे हैं, मौला के नारे लगा रहे हैं, इसमें भी मेहनत की हुई है मौला की, मौला अली अलैहिस्सलाम की, पाक हुसैन की शान के लिए ये दीन भी जिंदा है, ईमान भी जिंदा है, कायनात भी जिंदा है, मुसलमान भी जिंदा है, कुरान की हिदायत भी जिंदा है, वारसे कुरान भी रसूल है, मेराज खुदा भी रसूल है और करबला का मालिक भी रसूल है। मेरे भाई तो ये क्या समझते हैं सियासतदान? कलमा भी पढ़ते हैं, अली का नारा भी लगाते हैं, काले वेश भी पहनते हैं, लेकिन आदमी के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए करते हैं। क्यों करते हैं? खुदा इनको समझाए, कम से कम कोई ऐसा तो सियासतदान हो जो इनको समझाए, भाई जिस लोगों के लिए आप असेंबली में आए हो उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ बातचीत करो। ये तो अपने लिए करते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं हुआ, इसका क्यों वोट इधर उधर हुआ, ये क्यों कैंसिल हुआ, ये डिग्री अपनी नहीं है, लोगों के ऊपर नाराज होते हैं। तो मैं तो यही दुआ करूंगा फारूक भाई आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए और पूरी दुनिया के लिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अदा खुदा सलामत रखे सबको और सियासतदानों को, तमाम सुनने वालों को, और जो नहीं सुनते हैं उनको भी खुदा हिदायत देवे और सियासतदानों को भी खुदा हिदायत देवे कि कम अज कम अपने मुल्क के लिए करे, हमारे लिए नहीं करे लेकिन मुल्क के लिए करे, इस मुल्क की सलामती के लिए करे। फारूक भाई मैं यही लफ्ज कहकर आपको सलाम करता हूँ और पूरी दुनिया को सलाम करता हूँ। जो देखते हैं मैं उनको भी दुआ करता हूँ, मौला हुसैन उनके बच्चे सलामत रखे, आपके बच्चे सलामत रखे, सियासतदानों को सलामत रखे। और ये बेचारा परवेज मुशर्रफ को ऐसा तंग किया है, वो भी तो सदर पाकिस्तान था, इसने भी तो कम अज कम मुसलमानों की खिदमत की होगी। कसम खुदा की अच्छा आदमी है, इसको कैसे रुला रहे हैं? कम अज कम सियासतदानों को सदर पाकिस्तान है उसका लिहाज रखे और पूरी दुनिया का लिहाज रखे कि ये ऐसा मुल्क है जो
वजीर आजम सदर जैसा भुट्टो साहब जैसे आदमी को मार दिया गया, बेनजीर जैसी आदमी को मार दिया गया, जो मुल्क के लिए और दुनिया के लिए अच्छे थे और सियासतदानों के लिए अच्छे थे, इस मुल्क के लिए अच्छे थे, हमारे लिए अच्छे थे, मौला के लिए अच्छे थे, सबको मार दिया गया। ये क्यों? ये कौन सा मुल्क है? कम अज कम इनको समझाए, खुदा समझाए, और हिदायत टीम को अल्लाह सलामत रखे, फारूक भाई के भट्टी को अल्लाह सलामत रखे, और पूरी दुनिया के उलमाओं को अल्लाह सलामत रखे, मौला हुसैन के दीन को अल्लाह सलामत रखे, पाक रसूल के दीन को अल्लाह सलामत रखे, पूरी दुनिया के कलमे पढ़ने वाले और अली अली करने वालों को अल्लाह सलामत रखे। या अली मदद फारूक भाई, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, ता कयामत तक अली का नाम गूंजता रहे पूरी कायनात में। या अली मदद झूलेलाल, या अली नारे हैदरी, या अली, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैदरी साहब क्या कहने, और जो हम कुड़ते रहते हैं नाजरीन, और जो हम घबराते रहते हैं पाकिस्तान के क्या हालात होंगे, लेकिन हैदरी साहब की बात सुन के गोट से, सिंध में एक गोट से ये बात कर रहे थे, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उन्होंने बात की है वो सियासतदानों को भी जानते हैं, कहाँ कहाँ वो चोर बाजारियाँ करते हैं, और उनको तरस भी आ रहा है। देखें, वो इतनी हमारी कौम सखी दिल है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब पे उनको तरस भी आ रहा है कि वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनको घसीटा या जूते शूते ये तमाम चीज़ों पे वो दुखी भी हैं कि चले इनको किसी न किसी अंदाज में छोड़ दिया जाए। ये वही होता है जो अपना एक बड़े दिल वाला होता है, अपने पे जुल्म करने वालों को भी कहता है जाओ माफ़ किया तुम्हें। तो कुछ इस तरह की कैफियत भी हैदरी साहब की, और जो सोच इनकी है कि हल्फ उठाने वाले क्या क्या करते हैं, तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान की बहुत से लोगों की इस तरह की सोच होगी, और वो उम्मीद है कि वो चेंज आएगी। जो लोग इनको धोखा देने वाले हैं अब दोबारा इनको धोखा देने में कामयाब नहीं होंगे। ये हमारी कोशिश है कि ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, इनकी बात आप तक पहुँचे, जो अवेयर हैं और आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे हैं, दूसरों को भी जगाएं। दिए से दिया जलता है इंशाल्लाह, तो ये कामयाबी होगी। पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो इंशाल्लाह बेहतरी की सूरत में भी होंगे, और अब पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करेगा, एक वक्त आने वाला है। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। करंट अफेयर्स की खबरें और बच्चों के हवाले से कुछ ज़रूर किसी दिन टॉपिक ही रख लेंगे कि बच्चों पे इतना तशद्दुद, और लाखों की तादाद में हर साल 5.5 लाख बच्चों को घर में तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, या अदम तवज्जुही, वालिदैन तवज्जो ही नहीं देते कि बच्चों की क्या ज़रूरियात हैं, क्या उनको चाहिए क्या नहीं चाहिए। इस पर किसी दिन टॉपिक रखेंगे। अब ब्रेक का वक्त है। जो आज का टॉपिक है फजूल खर्ची, वो भी एक अहम बीमारी है। हमें सूरह आराफ की आयत नंबर 31 में साफ़ तौर पे बताया गया है कि फजूल खर्ची नहीं करनी। हम क्यों करते हैं? मर्द करते हैं ज़्यादा या औरतें करते हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद।